اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم ناظرین اکرام، شاعر نے کہا ہے عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں جو باتیں بتلا رہا ہوں اب بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سناؤں گا تاکہ بات مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں نے اس سے پہلے بیانات میں بھی کہا ہے اور شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ آپ کے اوپر کتنا بھی ظلم ہوا ہو، آپ مظلوم ہیں، اور مظلوم کے بارے میں شریعت یہ بتلاتی، نبی کی تعلیمات یہ بتلائے جاتے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مظلوم کے ساتھ کون ہوتے؟ اللہ ہوتے۔ کون ہوتے؟ حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا کہ اللہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں فرماتے۔ صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کو بدلہ پورا عنایت فرمائیں گے۔ تو اسلام میں، شریعت میں خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ آپ پر کتنے بھی ظلم ہوئے ہوں گے، کتنے بھی، مظلوم کے ساتھ اللہ ہے۔ مظلوم کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے اوپر اگر ظلم ہو گیا تو آپ سوسائڈ کر لیں۔ وہ انگلش میں بولتے دیکھو، عام الفاظ میں، آپ کتنے بھی پرابلمز میں ہو اس کا سولوشن ہے، حل ہے اس کا، بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ اللہ کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، یہ عام الفاظ میں سنا رہا ہوں میں۔ آئے دن آپ حضرات سنے ہوں گے چند دنوں سے کہ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور دیگر سوشل ایکٹیویٹیز پر آپ لوگ دیکھے ہوں گے ایک خاتون نے، عائشہ نام کی خاتون نے سوسائڈ کر لیا، اس کے اوپر ظلم ہوا۔ علماء نے اس کے اوپر آوازیں بھی دی ہیں، علماء نے الحمدللہ بہت سارے اصول بھی، اور ہر جگہ پر لوگ بھی اس پر آمدہ ہوئے، تیار ہوئے کہ ایسا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیز آئندہ سے نہیں ہوگی، کوئی اپنے آپ کو نہیں مار لے گا، نہیں ختم کر لے گا، خودکشی نہیں کرے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا۔ اس اللہ کی بندی بہن پر ظلم ہوا، اس نے ویڈیو بنا کر سوسائڈ کر لیا۔ اس کو دیکھ کر پھر اورنگ آباد میں ایک اور واقعہ پیش آیا، اگلا گرا پچھلا بھی گرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، عام الفاظ میں۔ میں اس لیے پہلے تمہید قائم کرا کہ آپ پر کتنا بھی ظلم ہو، کتنا بھی ظلم ہو، آپ اس کو برداشت کریں۔ مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتے۔ پتہ نہیں اس دنیا میں پورے کتنی ایسی ہماری بہنیں ہوں گی، کتنی مائیں ہوں گی جن پر روزانہ، شاید لمحہ بلمحہ، وقتاً فوقتاً، روزانہ ظلموں کے پہاڑ توڑے جا رہے، مگر وہ آج تک کسی کے سامنے بیان نہیں کرے، کسی کو بتلائے نہیں، اور نہ ہی ایسا اقدام کرے اپنے آپ کو قتل کر لے، اپنے آپ کو یعنی مار ڈالے، سوسائڈ کر لے۔ نہیں، اس کا حل یہ نہیں ہوتا، اس پر صبر کرے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، نہیں ہے اندھیر۔
اب آیا اس بہن نے اگر اپنے آپ کو مار ڈالا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے بے شمار بیانات اس پر دیے ہیں، آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، بے شمار۔ سب سے پہلی وجہ اس کی جہیز، شوہر کا ظلم، سسرال کا ظلم، جہیز پہلی وجہ۔ تو کئی جگہوں پر الحمدللہ ایسے کمیٹیاں بنائی گئی اور قاضیوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں۔ میں شروع سے بیانات میں بھی کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اگر معاشرے میں جو بگاڑ آیا اس کو سدھارنا ہے تو پوری قوم کو مل کر عمل کرنا پڑے گا، پوری قوم۔ ایک کے بولنے سے، دو کے بولنے سے یا ایک کمیٹی تیار ہو جانے سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کا حل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا اس مسئلے کا حل، سب کو مل کے عمل کرنا پڑے گا۔ تو کئی ایسے جگہوں پر لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایسی شادیوں میں مت جاؤ جہاں پر جہیز لیا جاتا ہو، ایسی شادیوں میں مت جاؤ جہاں پر ڈی جے لگایا جاتا ہو، ایسی شادیوں میں مت جاؤ جہاں پر ویڈیوگرافی کی جاتی ہو، ایسی شادیوں میں مت جاؤ جہاں پر بیان باجا، فحاشیت اور رانیت کو برسر عام کیا جاتا ہو، بے حیائی کو برسر عام کیا جاتا ہو۔ میں کئی جگہ کے فتویٰ بھی پڑھا ہوا ہوں، قاضیوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایسے نکاح پڑھاتے کہ نہیں جو جہیز لے رہے ہوں۔ وہ آج ایک بات سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا، دیکھو اگر ایسا بھی طے کر لے، شادی جو ہے ہونے والی یا شادی کرنے والے یا شادی کرانے والے جو بھی ہو، شادی تو سادگی سے کریں گے وہ رہے، لیکن داماد مہینے میں یا سال میں 1 لاکھ کمانے والا ہونا بول رہے، ایسا بھی کچھ بول رہے لوگوں کا۔ ایسا بھی بھائی مقدر میں اللہ جو لکھ دیے وہ تو مل کے رہتا، لیکن معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا، اس بگاڑ کو اگر صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے تو ایک کے دو کے بولنے سے نہیں ہوتا یا کمیٹی تیار کرنے سے نہیں ہوتا، فتویٰ دینے سے نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، ان شرائط پر عمل کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے جن شادیوں میں سسرال والے یا دلہے والے جہیز لے رہے ہوں، ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے جہاں پر فحاشی اور رانیت اور بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہو، ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے جس میں حرام خوری کی جا رہی ہو۔ جب سب مل کر اس بات پر آمدہ ہوں گے، ان شرائط پر عمل کریں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے تو ایسے واقعات نہیں پیش آئیں گے۔ کوئی ہماری ماں بہن سوسائڈ نہیں کرے گی، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں پہلے سے ہی بتلاتے آ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر 1-2 باتیں پڑھا ہوا تھا اور ماؤں بہنوں سے گزارش بھی کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر کتنا بھی ظلم ہو رہا ہو، شریعت میں مظلوم کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کتنے بھی پرابلم میں ہوں، اس کا سولوشن ہے، اس کا حل ہے، بس صبر کرو اور اللہ کی ذات سے امید باندھ کر رکھو۔ انشاءاللہ اللہ کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جو بہن ہماری سوسائڈ کر کے مر گئی، اس کے تعلق سے، بڑا افسوس ہوا بنت حوا کو دیکھ کر کیا مل گیا، بڑا افسوس ہوا بنت حوا کو دیکھ کر کیا مل گیا، سکون خود کو دریا میں پھینک کر، سکون خود کو دریا میں پھینک کر، تجھ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تجھ پہ جو وقت آیا تھا، تجھ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تجھ پہ جو وقت آیا تھا، موت تو نہ تھی بس ظلموں کا اثر چھایا تھا، موت تو نہ تھی بس ظلموں کا اثر چھایا تھا، گر ظلم تھا بھی تو فرعون سا نہ ہوں گا، گر ظلم تھا بھی تو فرعون سا نہ ہوں گا، یاد کرتی آسیہ نے کیسے سہا ہوں گا، یاد کرتی آسیہ نے کیسے سہا ہوں گا، صبر آ جاتا تم بھی بس سہ لیتی، صبر آ جاتا تم بھی بس سہ لیتی، ویڈیو کے بجائے رب سے ہی کہہ لیتی، ویڈیو کے بجائے رب سے ہی کہہ لیتی، سوائے اعمال کے اب کوئی نہیں ہے تیرا، سوائے اعمال کے
اب کوئی نہیں ہے تیرا، دعا ہے معاف کرے تجھ کو اب اللہ تیرا، دعا ہے معاف کرے تجھ کو اب اللہ تیرا۔ وہ بہن نے ویڈیو بنا کر اپنے اوپر جو ظلم ہوئے اس کو بیان کر تقریباً